بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمت کا دن ہے. آج ہمارے ساتھ بلجیم کی ایک ایسی مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت موجود ہے جن کی تعریف کے لیے میرے پاس شاید کم از کم الفاظ نہیں ہیں. خاص طور پر مساجد کے معاملے میں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ رہتی دنیا تک ان کو انشاءاللہ ان کا ثواب ملتا رہے گا. تو میری مراد ہے جناب اقبال قریشی صاحب. تو اقبال قریشی صاحب سے ہم آج ان کی پرانی یادیں، ان کے جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں ان کے بارے میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں کہ آج کل مساجد کے کیا حالات ہیں اور کس طرح چل رہی ہیں یا ان کے جو تجربہ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ یہ کافی معلومات ہوگی اور یقیناً آپ کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. ویلکم قریشی صاحب. شکریہ جناب. قریشی صاحب کتنا عرصہ گزر گیا، کتنے کام کیے ہیں جو سماجی جو آج تک آپ کو یاد ہے؟ بھائی آپ بتائیں، میں تقریباً 1900 جو ہے 79 یعنی 1979 میں آیا تھا یہاں پہ پڑھنے کے لیے. اس کے بعد یہاں پہ میں نے یونیورسٹی جوائن کی. تو 1971 کے مطلب جو ہے 1971 میں فارغ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ مجھے اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا جو ہے جو وہ اپنا کیا کہتے ہیں میرا اسٹیج جو ہوتا ہے جو میں نے ٹریننگ جو تھی وہ کیمیکل کمپنی BASF میں جو بیلجیم کی جرمن کمپنی ہے بیلجیم میں، اس میں مطلب یہ کیا. تو انہوں نے اس وقت کہا ایک پروجیکٹ دیا ہوا تھا. تو اس کے بعد جب میں فارغ ہوا تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ بھائی اگر تم کچھ کرنے یہاں پہ رہنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ پڑھائی کے بعد جو ہے 1974 کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کر لیا. بس وہ پھر یہ ہے کہ وہ کیمیکل ٹیکنیکل انجینئر کیمیکل کیمسٹری میں تو جو میں نے پڑھا تھا تو وہ میں پھر بحیثیت میں تقریباً 36 سال جو ہے میں نے وہاں پر کی. مطلب پہلا جاب تھا اور پہلے ہی اسی جگہ میں کیا. لیکن اس دوران جو ہے میں مسجد کا بھی کام کر رہا تھا کیونکہ مسجد کے ساتھ میں 1980 سے ہوں. 1981 مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جگہ خریدی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ گھر لیا تھا. گھر کے بعد جو ہے تو اس میں ایک چھوٹی مسجد بنائی تھی. لیکن یہ میں نے اصل میں جو یہاں پہ جہاز آیا کرتے تھے تو اس وقت کوئی مسجد تھی نہیں. یہ جو نور عالم کی موجودہ مسجد ہے یہ آپ نے 1981 میں سیکھی تھی. کیسے 1981 میں آپ نے یہ جگہ؟ ہاں 1981. ماشاء اللہ. اس وقت بھی لوگوں نے تعاون کیا؟ اس وقت پاکستانی تو تھے ہی نہیں، جو 5-6 لوگ تھے اس وقت. تو ایک جو ہے وہ مغل فیملی تھی. تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کوئی نہیں تھے. باقی یہ جو مسجد ہے کیونکہ انڈین لوگ جو ہے وہ مراکنوں کی مسجدوں میں ٹرکش مسجدوں میں جایا کرتے پڑھنے کے لیے، جو ڈائمنڈ وغیرہ والے ہیں. تو ان سے پھر جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنی کوئی جگہ کرتے ہیں. صاف بات ہے انویسٹمنٹ ان کا زیادہ تھا کیونکہ پیسے تھا. انڈین پاکستانی تو تھے نہیں. انڈین مسلمانوں نے انڈین مسلمان کے لیے اچھی مطلب انویسٹ بھی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ مسلمان ہوتا ہے باقاعدہ. اس کے اندر پھر 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، رمضان کی ہوتی ہے، پروگرامز ہوتے تھے جو بھی تھے، 11ویں شریف اور یہ وہ سارے جو ہے وہ پروگرام ہوتے تھے. لیکن ان کے بیٹے ان کے لوگ جو تقریباً اکثریت آتی تھی. اس وقت مراکو بھی آتے تھے جو یعنی کمیٹی مطلب جو ہے وہ بنی تھی. اس کے بعد جو ہے یہ مسجد ایک گھر تھا. اس کو پھر یہ ہے کہ جو صاف بات ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستانی لوگ جو یہاں پہ 71 سے لوگ پاکستان جو پہلی جو ہے وہ سیٹلمنٹ کھلی تھی تو اس وقت سے جو لوگ ہیں یہاں میں ایک ناظرین میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں اسلام کتنا ہمانگیر مذہب ہے کہ مسلمان ہونا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوبی ہے اور ہم سب بھائی ہیں. کہ دیکھ لیں کہ اس مسجد کی بنیاد میں کوئی صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ انڈین مسلمانوں نے بھی اپنی ڈونیشن دی ہے. دیٹس
دیٹس یہ ایک ہمگیر مسئلہ اس کا یہ ثبوت ہے کہ ہم مسلمان جہاں بھی رہیں لیکن ہمارے درمیان یہ ایک رشتہ موجود ہے. یہ آج کوئی سب ایک نئی بات بطور ثبوت ہمیں نظر آ گئی ہے. جی سر آگے. تو اس وقت جو ہے ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی. میں اس اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. ایک کمیٹی بنائی تھی تو 1983 کے اندر 1983 میں تھی. لیکن پھر لوگوں کے گھروں میں کہیں نماز ہوتی تھی کہیں ہوتی تھی. اس کے بعد 1985 کے اندر یہ جگہ خریدی گئی تھی. 1985 میں یہ گھر تھا ٹرکش کا, اس سے یہ خریدی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر پاکستانی بھی آنے شروع ہو گئے. اس میں کافی لوگوں نے, میں نام بھی بتا دیتا ہوں, اپنے حیرت صاحب تھے, ماشاء اللہ وہ تھے. وہ پھر جب کمیٹی بنی تھی تو وہ مطلب اس وقت پھر ان کو رکھا تھا, اس میں پھر میں بھی شامل تھا. لیکن یہ کمیٹی جو ہے یہ بنی تھی, غالباً آپ کی پہلی کمیٹی ہے. یہ پہلی کمیٹی تھی. یہ پہلی نہیں, ہاں پہلی کمیٹی تھی, اس میں میں نہیں تھا. اس میں انڈین لوگ تھے. میرے پاس سارا ریکارڈ ہے کہ کون کون تھا انڈیا, کون تھا. اس میں سیف الدین صاحب جو ہے شامل. پھر اس کے بعد 1985 کے اندر یہ خریدی. پھر اس کے اندر نمازیں شروع ہو گئیں, پروگرام شروع ہو گئے. اس میں کافی لوگ آتے تھے. اس کے وہ جو کمیٹی بنی تھی اس کے اندر مراکن بھی تھے, بیلجیم بھی تھے کچھ, اور وہ انڈین کا اس میں اصل میں زیادہ ہوتا ہے. ایک پاکستانی اس وقت تھے. تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہمارے یہاں اتفاق ذرا وہ ہوتا ہے, تو اس میں کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہمارے پاکستانی اور انڈین میں ہو گئے. تو بہرحال ان لوگوں نے بڑا کام کیا. مسجد میں صابر صاحب تھے جن کا پیٹرول پمپ یہ تھا. ان کا بھی کافی اس کے اندر تعاون تھا. اور مطلب تھے اس وقت جو حیدر صاحب میں اسٹوڈنٹ تھا. بس میں پھر بعد میں جو ہے 1900 کرتے 1996 کے اندر جو ہے ہم نے مطلب یہ سوچا کہ بھائی 1996 یہ سال میرے ذہن میں یاد نہیں آ رہا. تو اس میں ہم نے پھر دوسری جگہ, اس کے ساتھ والی جو جگہ تھی اس میں آگ لگ گئی تھی. ٹرکش کا گھر تھا. ان کا پلان تھا کہ اس کو اپارٹمنٹ بلڈنگ بنائے, لیکن آگ لگ گئی. پھر جو ان کا وہ آن نیمر تھا کنٹریکٹر, وہ بینکرپٹ ہو گیا. تو وہ بیچارے, ان کا پھر ایک بیٹا انتقال ہو گئی. تو انہوں نے پھر اس کو بیچنا چاہا. تو ان سے ہم نے رابطہ جب کیا تو وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ چلیں ہم بھیج دیں گے. اب ہمارا اپارٹمنٹ بنانے کا پروگرام نہیں ہے کیونکہ چل گئی ہے. ہاں, تو اس وقت پھر انہوں نے جو ہے اس کی بات کی. تو انہوں نے جو ہے ہمیں بہت سستے داموں کے اندر, اس وقت بیلجیم فرنک تھا, تو میرے خیال ہے 75,000 فرنک تھے, اس میں دے دیا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر جب ہمارے نام ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے آن کے کہا کہ جب جو ہے ان کی وائف سے وہ جو بیٹا کا مطلب انتقال ہو گیا تھا, اس کی وائف نے کہا کہ 80,000 فرنک 80,000 فرنک جو ہے اس نے ہمیں واپس دی ہے. ماشاء اللہ. ہاں, کہ یہ ہماری طرف سے لگانا. 175,000 تھی میرا خیال قیمت جو ہے نا, ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو عمر کے ساتھ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں وہ رہتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے اور انڈینز لوگوں نے, اس میں کچھ پاکستانی بھی تھے, تو یہ فیصلہ کیا کہ یہ 2 مسجدیں ہو گئی ہیں. مطلب مسجد تو نہیں تھی, وہ اس وقت گھر ہی تھا ٹوٹا پھوٹا سارا. وہ کبھی اتفاق ہوا تو میرے پاس سارے فوٹو ہیں کنسٹرکشن کے, اور یہ وہ سارے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم نے مطلب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے فیصلہ یہ کیا کہ اب ان دونوں مسجدوں کو, دونوں جگہوں کو دونوں کو گرا کے زمین سے ایک مسجد کھڑی کرتے ہیں. اور وہ یہ تھی. اور تو اس کے بعد جو ہے یہ کام مطلب 1998-97 کے اندر جو ہے یہ فیصلہ ہوا.
تو اس کے بعد جو ہے یہ دو لوگ کو کر کے اس کے بعد کام شروع کیا. اصل میں کام تو شروع کیا تھا 1999 میں، لیکن پرابلم یہ تھی کہ ہم لوگوں نے کانٹریکٹر تلاش کیے کہ بھائی ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے، تو کوئی مسجد جو ہے فلیمش بلاک کی وجہ سے بن نہیں رہی تھی. تیار نہیں ہوتا. تیار نہیں ہوتا. انہوں نے منع کیا. کنٹریکٹر نے یہ کہا کہ ہم اپنے پھر میرے ایک اپنے کام پہ سے ایک کولیگ تھا، اس کے فیملی میں کوئی کنٹریکٹر تھا، تو اس نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں. وہ آیا لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بناؤں گا، اور وہ اپنے بورڈ وغیرہ میں نہیں لگاؤں گا. یعنی خوف تھا نا کہ پلان اس وقت کافی زیادہ وہ تھی. تو اس کے بعد جو ہے بہرحال ہم نے ایک آرکیٹیکٹ ڈھونڈا. اب وہ بھی یہ تھا کہ جہاں میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کولیگ تھی، مطلب اس کا بھائی جو تھا وہ آرکیٹیکٹ تھا، بیلجین تھا، کارل اس کا نام تھا. تو اس سے ہم نے بات کی، تو اس نے پھر جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں. اس نے پھر اس کے لیے لڑا نقشے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک دفعہ ریفیوز کر دیا. کہ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آپ صرف اتنی اونچی تک جا سکتے ہیں جتنی دوسری بلڈنگیں اس ایریے میں ہیں، اس سے زیادہ اونچے آپ نہیں جا سکتے. کیونکہ ہمارا تو ارادہ تھا کہ بہت کوئی گنبد بھی بنا ہے، یہ کریں وہ کریں، لیکن نہیں. پھر بھی ہم لوگوں نے جو اس نے نقشہ بنا کے دیا تو اس میں یہ 2 مینار چاند جو ہے نا وہ ایک آئیڈینٹی کے طور پر جو ہے وہ اس کو پھر رکھا. اس نے جو آرکیٹیکٹ تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، کرسچین تھا، لیکن اس نے بہت محنت کی. وہ جتنا اس مسجد کے لیے لڑا ہے، یہاں تک کہ پرائز کے اندر بھی اگر ہم بات کریں کہ دوسرے آرکیٹیکٹ تھے وہ 10% مانگا تھا، اس نے کہا کہ تم دینا جو بھی ہو 6%، 5%، لیکن اس نے جاتے وقت بھی 2,500 یورو تھے جو کہ ہم لوگ نہیں دے سکے. اس نے کہا چھوڑ، اب تو اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ جنت سے. تو لیکن اس نے اس مسجد کے لیے اور دین کے لیے ہماری کے لیے بڑی کوشش کی. ہر اس میں کمیون میں ادھر ادھر جہاں بھی جانے کی ضرورت پڑی تھی تو وہ ہمارے ساتھ جاتا تھا. بہرحال اس نے نقشہ بنایا، سب کچھ ہوا، تو اس حساب سے یہ بنی. کیونکہ یہ جو اس کا اگر دیکھا جائے تو جو اس کا جو تمام ڈیزائن جو ہے آگے کا، اور جو چاند اور یہ جو ہے اور شیشے کی جو تھے، یہ سب ہالینڈ کی بہت بڑی کمپنی تھی، اس نے سارے یہ بنایا تھا. یہ ہالینڈ سے آیا تھا، سارا وہاں سے بنوایا تھا. اور صاف بات ہے جو ترکش انہوں نے اس وقت پھر ہم لوگوں نے کنٹریبیوشن جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابل بنا دیا. انڈینس لوگوں نے آن کے جبکہ ان کا کوئی تھوڑا سے اختلافات تھے اس کے باوجود آن کے انہوں نے 2 دفعہ 5-5 ہزار یورو دیے، پھر بھی دیے. تو اسی طریقے سے اس کا کام 2001 کے اندر جو ہے فلیمش بلاک کورٹ میں چلے گا. انہوں نے اسٹاپ کروا دیا کام. وہ 1.5 سال 2 سال کیس چلتا رہا. اس کے بعد پھر ایک ترکش وکیل تھا، ترکش وکیل جو ہے اس کا نام تھا ٹاپ ارگن ٹاپ. اس نے کہا میں کیس لڑوں گا. تو اس نے کچھ پیسے وغیرہ جو ہم لوگوں نے کہا، تو اس نے جب کیس لڑ گیا، جیت گیا، تو اس نے کہا مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر دے. یہ نبی کرام ہم بینگ مسلم، ہمارے اندر یہ جذبے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے راہ کے لیے اپنی قربانیاں دیتے ہیں، خیر ہمارا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، لیکن ہم مسلمان ہیں. That's the best thing. ہم بینگ مسلم میں سے بھی یاد کرتے ہیں. جی تو اسی طریقے سے پھر 2 سال کام رکا رہا. پھر جب کیس جیتے پھر میں خیال ہے 2002 کے اندر 2001 کے اندر ہم نے کام دوبارہ شروع کیا. تاریخوں کا ذرا وہ ہوگا تو اگر ضرورت ہو تو میں آپ کو صحیح تاریخیں دے سکتا ہوں. مطلب جو کہانی تو وہ یہی ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے میں نے ایک الیکشن بھی لڑا یہاں پہ جو مسلم ایگزیکٹو کا تھا. جی بالکل. اس میں اللہ کا شکر ہے مجھے کامیابی ہوئی.
تو وہاں پہ میں تقریباً 2014 تک میں رہا ہوں. 1990 سے لے کے 2014 تک وہاں پہ میں رہا ہوں. مسجدوں کی رسپانسبلٹی، اماموں کی رسپانسبلٹی، اس میں 3 گروپ تھے. ایک ٹرکش، اس کے بعد دوسرا گروپ تھا مراکن جو کمیونٹی لحاظ سے نا، اور اس کے بعد تیسرا تھا مائنر کوآرڈینیٹر. اس میں انڈیا، پاکستان، البانیہ، بوسنیا، یہ سارے مسجدیں جو چھوٹا، اس کا میں تمام انچارج تھا پورے بیلجیم کا. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں سوشل ڈپارٹمنٹ کا، اس کا بھی میں ڈائریکٹر تھا اس میں. اور وہ بھی میں رہا ہوں جیلوں کے اندر. سب اس کے اندر پھر میں نے جیلوں کے اندر اس کا رسپانسبل تھا، جو بھی اس میں کام ہوتا تھا سوشل. ہر مسجد، ہر جیل کے اندر ہم نے وہاں پر جا کے قرآن پاک اور جا نمازیں دی. کچھ مسجدوں میں جگہ ان سے ریکویسٹ کی کہ نماز پاک مسلمانوں کی نماز کے لیے وہاں جگہ دیں. تو یہ سارا ساتھ ساتھ کام میرا جاب کے سلسلے میں بھی، اور ویسے بھی پھر یہ کام جو ہے چل رہا تھا. تو اس کے بعد پھر میں ریکونائز جو مسلم ایگزیکٹو تھی، اس کے اندر جو میں یہ ذمہ داری مجھے ملی، تو پھر اس کے لیے میں نے دوسری مسجدوں کے لیے بھی کوشش کی، ختم نبوت کے لیے بھی کی تھی. کچھ مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی. برسل کے اندر مسجدوں میں بھی کچھ مسائل تھے، لیکن بہرحال پھر ہم نے، حالانکہ یہ ہماری ایگزیکٹلی تو 2002 میں تیار ہو گئی تھی، تو اس وقت پھر یہ ریکوگنائزیشن کا سلسلہ چلا. تو اس میں پھر میں ایگزیکٹو میں تھا، مسجدوں کا رسپانسبل بھی تھا، مسجد کا بھی ذمہ دار تھا. تو پھر میں نے کوشش کی، اور وہاں پہ میں نے جب لسٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت پہلی جو ہے صرف 6 مسجدیں وہ ریکگنائز کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آگے کریں گے. تو بہرحال اس کے اندر منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی. تو وہ بھی فوٹو ہے کا جو اوپننگ تھی. تو اس میں منسٹر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھائی جہاں آپ نے یہ مراکن کی مسجد اور یہ، تو اس میں ایک ادر نیشنلٹی کی مسجد، فقط ہماری حالانکہ تیار نہیں تھی کنڈیشن، ہم نہیں تھے، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے، ایک مسجد یہ پہلی مسجد تھی جو پہلی گروپ کے ساتھ جو ریکگنائز ہوئی تھی. ماشاء اللہ. ٹیلی ویژن میں بھی آیا تھا وہ میں جو اوپننگ ہوئی تھی مسجدوں کی، وہ وہاں پر تھی. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے یہ مسجد ہماری اس وقت 2002 کے اندر مکمل ہو گئی، اور میرا خیال ہے یہ ہوئی تھی 2007 کے اندر ریکگنائز ہوئی تھی. 2007 میں ریکگنائز ہوئی تھی گورنمنٹ سے، جو پھر گورنمنٹ فنڈ بھی دیتے تھے. اچھا، یہ جو ریکگنائزیشن ہوتی ہے، ہاں، اس کے بعد گورنمنٹ کیا فیسلٹیز دیتی تھی مسجد کو؟ گورنمنٹ جو ہے وہ امام کی جو ہے، آپ امام کی تنخواہ جو ہے وہ ان کا اسٹینڈرڈ کیا تھا، یا عام یا وہ جو ان کا پریسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق تھی، یا کس طرح؟ اس کے مطابق تقریباً اس کے حساب سے کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک وہ پروجیکٹ تھا وہاں، وہ باقاعدہ. ٹھیک ہے، چلے. وہ جو ہے ان کا جو اسکیل، ایک قسم کا اسکیل ہے، لیکن اسی کے حساب سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو فنڈز دیتے ہیں مسجدوں کو، یہ ان فنڈ میں سے آتا ہے جو کہ مسلمان جو ٹیکسز وغیرہ دیتے ہیں. تو کرسچنوں کو جو فنڈ بہت ہی زیادہ ہے، تو اس کے حساب سے ان فنڈ میں سے وہ لگتے ہیں. لیکن ایک بچے کی طرح، دوسرا انہوں نے ایک وہ کام مسجد کی گارڈ یا وہ ایک آدمی وہ بھی الاؤ تھا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ سالانہ ہر سال ایک بجٹ بنانا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا ہے، مطلب جو کارپیٹ آپ کو چاہیے، ہوور چاہیے، آپ کو کام کرنے کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ فوٹو کاپی مشین چاہیے، یہ چاہیے، مطلب ایک قسم کا سارا جو ایک آفس کا وہ ہوتا ہے ارینجمنٹ ہے. تو یہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہمیں جو ممبرس ہوتے ہیں
ایگزیکٹو میں جو ہوں ایز اے ممبر، وہاں پہ کوئی پیسے ہمیں کوئی نہیں ملتے، یہ فی سبیل اللہ جو ہم لوگ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مسجد کے جو پریزیڈنٹ اور یہ وہ ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز نہیں، صرف وہ کہ مسجد کے لیے وہ فنڈ، مسجد کے اس کی یقیناً اس دور میں مسجد کافی مالی لحاظ سے ہمیں تقریباً جو ہے سالانہ جو ہے 1 سال کبھی 30 ملا، کبھی 24، کو دیکھا کہ ضرورت آپ کی اس سال کیا ہے۔ ابھی ہم نے یہ میرے خیال 5-7 سال پہلے یہ نیا کارپیٹ ڈلوایا تھا ہم نے پوری مسجد میں ہے، تو یہ بھی تقریباً 11-11.5 ہزار کا آیا تھا۔ تو ان کی کوئی پابندیاں بھی تھی آپ جب مسجد ریکگنائز ہوتی ہے؟ ہاں، پابندیاں یہ تھی کہ آپ اگر کیا رہا ہے، آپ جو ہے نا، ان کی پابندی یہ تھا کہ آپ پالیٹکس میں نہ رہیں، اور یہ تو نارمل ہے، کسی تو ویسے بھی ایکسٹریمزم پہ نہ جائیں۔ ہاں بالکل ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ برسلس کے اندر جو ایک امام تھا وہ تھوڑا سا ایکسٹریمزم تھا، تو اس کو جو ہے گورنمنٹ نے کہا کہ اس کو نکال دو۔ اسی طریقے سے اب یہ اللہ کا شکر ہے، ہم اب پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے امام کے لیے وہ کوشش کی، تو ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان سے بلائے، تو ہمیں پتا تھا کہ ہم کہاں تک ایگزیکٹو میں کہاں جا سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے پہلے ہمارے یہاں وہ آیا کرتے تھے مفتی رمضان صاحب سیالوی جو ہے، جو آج کل داتا دربار کے میں وہ ہیں، خطیب بھی ہیں، اور اب تو وہ ماشاءاللہ وہ بھی ہو گئے ہیں، اب بیعت بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اجازت ان کو مل گئی ہے۔ ہاں، ان کو وہ جو اپنا جو ہوتے ہیں نا کیا نام بڑے بڑے دربار، وہ اجازت دیتے ہیں، وہاں سے ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ پیر کا جو ہے وہ ابھی بھی میرے خیال ہے 6-7 مہینے کی بات ہے۔ اچھا، ان کو یہ چیز ملی ہے۔ تو وہ پہلے ہمارے یہاں آیا کرتے تھے، 3-4 سال وہ برابر آتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں ہم بلاتے تھے 1-1.5 مہینے کے لیے ان کو، پوری تراویاں اور پورا رمضان انہی کے ساتھ گزارتے تھے۔ اس کے بعد جب مفتی صاحب یہاں تشریف لے آئے، مگر وہ دور مسجد کا سب سے جوبن پہ دور کون سا؟ ہاں، جب مفتی صاحب یہاں تھے، کیونکہ اس وقت نمازوں کی تعداد بہت ساری تھی، لوگ فنڈ بھی دیتے تھے۔ ہاں، مطلب بہت پھر صاف بات ہے، آپ ان کو ہر جمعے کو لائف آتا ہے ان کا دربار، داتا دربار سے پوری جمعے کی پوری نماز کرتے ہیں۔ تو میرا ابھی بھی ان سے ہے رابطہ ماشاءاللہ۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پہ کچھ تو جھگڑے شروع ہوئے، کیونکہ ان میں بھی تھوڑا سا کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ وہ ان سے بھی اتفاق نہیں کرتے تھے۔ یہ بھائی روایت ہے، جو گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک کی فیملی خلاف ہو جاتا ہے، بات ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کے سلسلے میں جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے اعجاز صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اعجاز احمد، جن کا وہ اسٹور تھا بہت بڑا، تو ان کا بہت بڑا مسجد کی کنٹریبیوشن میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، جو ہم دیں گے وہ اللہ کے سوا اور کسی کو نہ، ہم نے آج تک کسی کو بتایا نہ بتانے کی ضرورت تھی۔ لیکن انہوں نے تو آخری وقت میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو پھر بھی آپ وہ کروں گا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اب جب انہوں نے مفتی صاحب نے ایک دفعہ فون کیا، اپنے رمضان صاحب نے فون کیا کہ بھائی مجھے ایک موقع مل رہا ہے داتا دربار کے لیے، کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے، تو وہ کمپٹیشن ایگزام ہے، تو آپ کی اجازت ہو، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہاں پہ آنے کا، کیونکہ ہم نے ان کے لیے اپلائی کیا تھا نا پہلے، تو لیکن اگر آپ کی اجازت ہو میں اس میں اپلائی کر سکتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، دیکھا اگر جہاں آپ کا وہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ جگہ ہے ضرور، اور کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی، 3 لوگ تھے تو اس میں وہ سلیکٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ تو یہاں 3 سال آئے ہیں، تو
جو ہے نا کوئی ایسا بندہ دیں جو کہ اس ماحول کے حساب سے تو وہ اور صاف بات ہے میرا خیال ہے پھر انہوں نے کیونکہ یہ ان کی کلاس فیلو بھی ساتھ بھی پڑھ رہے تھے مفتی تک کا جو کورس ہے میں ساتھ کیا تھا تو سارے ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے لیگلائز تھے منسٹری وغیرہ سے تو انہوں نے پھر یہ کیا پھر ہم بھی وہ کیا نام ہے 3-4 لوگ پاکستان بھی گئے اپنے کیا نام ہے وہ حاجی تھا ظفر صاحب پہ جو وہ کیا نام تھا ان کا احسان صاحب احسان اللہ وہ تھے وہ بھی پاکستان گئے شبیر مغل بھی گئے تو یہ لوگ ان کے پیچھے وہاں پہ یہ اس وقت جو تھے کیا نام ہے وہ کیا نام ہے قربان لائن جو پولیس کی ہیڈ آفس ہے لاہور کے اندر یہ اس کے اندر خطیب تھے 10 سال وہاں پہ خطابت کر رہے تھے یہ اپنے مفتی لطیف صاحب ہاں یہ وہاں پہ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو بہتر سمجھا بجائے اس کے اور کے انہوں نے ایک اور نام بھی دیا تھا وہ فیملی کا تھا وہ میں نے منع کر دیا تھا میں نے کہا کوئی فیملی سے کوئی بندہ میں سیم فیملی کے لوگ نہیں لینا تو پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ ساری کی مفتی صاحب کا بھی ہو جاتا خطیب اتنا جو تھے لیکن یہ کہ ان کا پھر ہم نے اسٹاپ کر دیا پھر ہم نے ان کا نام دیا اب انہوں نے میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ان کا نام دیا ہو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے ان کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے پھر علم بھی تھا سب کچھ تھا یہ چیز تھا پر پھر ان کے لیے ہم نے کوشش کی پاکستان میں واپس آیا تو مجھے پھر پتہ چلا ایگزیکٹو سے کہ بھائی یہ تو ان کا تو وہ ہو گیا ہے پھر میں منسٹری میں گیا تو اس وقت پھر میں نے جو وہاں پہ جو منسٹر کا جو لیڈر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے ملاقات کی تو میں نے کہا یہ مسئلہ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے ان کا جو ہے ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب انہوں نے ماشاءاللہ 1911 سے لے کے 1921 تک ماشاءاللہ 10 سالوں نے 10 سال 11 سال اور اسی دوران ان کو اللہ تعالیٰ نے نیشنلٹی بھی دلوا دی ہمارا ان کا جو مسئلے تھے آگے وہ بھی حل ہو گئے اچھا یہ جو ساتھ والی مسجد تھی یہ اس وقت جب آپ نے دلی دی تھی اس کے بعد یہ جو ساتھ جو دوسری عمارت ہے چھوٹی تیسری والی جو آپ نے لی تھی اس وقت اس کا بھی کیا ہوا ہے اس کو آپ نے پھر اس کو مرمتی وغیرہ کرائی تھی کیا چیز کوئی مرمتی وغیرہ کرائی تھی کچھ نہیں کرائی اس لیے کہ اس وقت ہمیں کوئی کون سی جو تیسری والی ہے نا وہ جو 2 مسجدوں کا تو یہ ایک بن گئی نا تیسری والی جو ہے وہ ہم نے اصل میں ہمیں یہ 75,000 کی مل گئی تھی یورو کی اس سے وہ بڑھیا جو رہتی تھی اس سے بڑے اچھے تعلقات تھے اس کی میں مدد کر دیتا تھا تو اس نے ہمیں دے دی تو ہم نے رکھا تھا کہ بھائی یا تو اس کو بڑھا لیں گے یا تو عورتوں کے لیے پورا اس کا قسم کر دیں گے لاؤڈ اسپیکر لگا تمام چیز کر کے وہ کر دیں گے اور اس کو بیچ سے جوڑ دیں گے اس کو ایک ہی اس مسجد کا تیسرا حصہ بن جائے گا جو ہے اس سے ملا دیں گے ساتھ لیکن ہم نے مطلب اس کا پلان شروع بھی کیا ہے تو لیکن یہ ہے کہ وہ پلان صحیح بناوا نہیں تھا جو نثار نے بنوایا تھا وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے وہ پلان بھی انہوں نے ایسا لگا تھا کہ اس مسجد کی شیشے کا جو لکھا ہوا ہے نا وہ چھپ رہا تو وہ ہم نے منع کیا لیکن وہ لوگ کچھ ضدی تھے یا کیا تھا تو انہوں نے جو ہے نہیں کیا اس کے بعد جو ہے پھر ان لوگوں نے میرے خیال ہے یاسین اور کسی ہالینڈ کے آرکیٹیکٹ کو ابھی تک وہ پلان جو ہے وہ نامکمل ہی رہا وہ نامکمل وہ ہے پتہ ہی نہیں ہم کو دکھایا نہیں کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ پلان جو دونوں آرکیٹیکٹوں کو بلائے جو انہوں نے رکھے ہیں وہ آنے پلان دینے کے بعد جو ہے وہ پلان دیں مسجد کا کہ کیسے وہ کرنا ہے اور کیا چیز اس کے اندر بہتری آئے گی جو ہمارا پرانا آرکیٹیکٹ تھا اس نے ہمیں مشورہ دیا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو بھی بلا لیں گے اور آپ بھی بلا لیں
اور یہاں پہ 4 لوگوں کو وہ جو لوگ آئے تھے اس وقت بات کرنے میں نا، ایوب وقت سے اپنا یہ تھا ثابت صاحب کا بیٹا عرفان ثابت تھا، جو لوگ پڑھے نیدرلینڈ وغیرہ کی اچھے وہ تھے، تو ہم نے کہا کہ وہ آن کے ان کو سمجھائے، یہ پھر کمیونٹی کو بریف کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیسائڈ کریں گے۔ وہ نہ آج تک آئے، پوچھا بتا الحمدللہ مسجد کا پہلا سب مکمل ہو گیا تھا، لیکن دوسرا اسی وجہ سے جس میں ہماری ایک لازمی بات ہے، ہماری اپنی خطائیں ہیں، تو کوئی بھی ہے تو یہ ابھی تک جو کسی بلڈنگ یا مسجد کی وہ ابھی تک نامکمل ہے، بلکہ ابھی بھی کسی قرآن کا شکار ہے، اللہ کرے وہ بھی اب بھی پرابلم جو یہ ہے کہ ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس کا دروازہ علیحدہ ہے۔ بعض تحقیقی مسائل ہیں جو ابھی نہیں ہوئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم آپس میں سب مل بیٹھ کر اس کو بھی آسان طریقے سے حل کر دیں۔ تو کوئی صاحب آپ کی جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں بتائیں، بک آپ نے جو بک لکھی ہے، بک آپ کی وہ دکھائیں۔ بک تو نہیں لکھی میں نے، یہ ایک ٹرکش میں جو بھی یہاں پہ یہ ٹرکش میں کمیٹی ہے بندس، یہ بندس ایک کمیٹی ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ جو مل کے جن لوگوں نے کام کیا تھا نا، جو مسجدیں ہیں ساری یہاں پہ جو 30 سال کے اندر جو سارا ان کا کام، تو انہوں نے ان سب کی کارروائی جو ہے اس کے اندر لکھی، اس میں آپ کا تو اس میں میرا بھی جو ہے ایک یہ ہے، یہ ناظرین کرام یہ کتاب ہے جو کہ ترکی تنظیم نے 30 سالہ انٹروپن میں مساجد کے جو کام کیے گئے ہیں ان شخصیات کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے قریشی صاحب اس میں شامل ہیں، اور ترکی کمیونٹی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ انہوں نے مساجد کے معاملات میں نہ صرف پاکستانی مساجد کی ہیلپ کی ہے بلکہ ترکی اور ماروکان مساجد کی بھی ہیلپ کی ہے، اس لیے انہوں نے اس کتاب میں فل طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کی کاپی میں بھی آپ کو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ جس وقت مسجد تیار ہوئی تھی اس وقت بیلجیم گورنمنٹ نے جو اس کی ایک آرگنائزیشن تھی انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی تھی جو ساری جو ہے نئی مسجدیں ہیں پورے بیلجیم میں شروع سے جو اب تک بنی تھی، کیونکہ ہماری مسجد اس میں لاسٹ میں ہی آئی تھی کہ لاسٹ میں ہی بنی تھی۔ یہ ہے اس میں یہاں پہ ایک دیکھ لیں کیا فوٹو بنایا۔ اچھا یہ جاب ہے نیو موسکے فلانڈر، یہ فلامش گورنمنٹ نے، یہاں کی فلانڈر گورنمنٹ نے ایک کتاب لکھی جس میں تمام مساجد کا ذکر کیا جو کہ ان کے دور میں مکمل ہو چکے تھے۔ اس میں الحمدللہ ہماری مسجد کا نام بھی شامل ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھے کتنے اچھے فوٹو لگا کر اس کو انہوں نے اجاگر کیا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یہ مسجد جو ہے یہ پاکستانی مسلم کی ہے۔ یہ اس میں انہوں نے اسلامی گورنمنٹ نے مسجد کا نقشہ بھی جو ہے نا وہ بھی شائع کیا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب نسل نوجوان وہ پڑھ سکیں کہ کس بندے نے کس کے لیے کیا کہا۔ بالکل، تھینک یو۔ دعا اب یہ ہے کہ میں تو ابھی بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوا جو کچھ بھی ہے، لیکن ہماری اس مسجد کو اچھی قیادت ملے اور وہ لوگ ملیں جو کہ واقعی دین کا ان سے زیادہ شوق ہو، تاکہ مسجد اسی طریقے سے آباد ہو جو شروع کے اندر تھی، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو دوبارہ ریکگنائز کرنے کی کوشش میں بھی ساتھ دوں گا، کوشش کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی پوری کمیونٹی کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مسجد تو ویسے ہی قابل احترام ہوتی ہے اور کوئی بندہ اس کو بھول نہیں سکتا، لیکن جن ہاتھوں نے یا جس بندے نے مسجد میں اپنے دائتوں پہ کام کیا ہو نا، اس کے جذبات اور احساسات کا اندازہ ہم بن کر لگا سکتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں۔ ماشاء اللہ ان کو بڑا یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نوازی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ مکمل کیا ہے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ مسجد بھی رہے گی اور ان کا نام بھی رہے گا۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی اس مسجد کا احترام کرنا چاہیے، اور آپس میں ہمارے اگر کوئی چھوٹے موٹے اور روایتی پرابلم بنتے بھی ہیں ان کو ختم کر کے اس مسجد کو اور آگے لے جائیں، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ان کا احترام کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے اپنے حصے اپنی امداد سے اس مسجد کی بنیادیں رکھی اور مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم سب پر رحم کرے اور اس مسجد کو قائم اور دائم رکھے،
اور جن لوگوں نے بھی اس مسجد کے لیے کوئی بھی محنت کی، امداد دی، آپ دے رہے ہیں، آئندہ دیں گے، اللہ تعالیٰ سب ان کو اصالِ ثواب دے اور ان کے آخرت میں اچھے کرے، ان کے بچوں کو بھی رحمت کرے اور ان کے اپنی رحمت اور مہربانی کرے۔ ناظرین کرام، یہ ایک معلوماتی چیز تھی، آپ بھی اس مسجد میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب دے گا اور آپ کے دل میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ جی کچھ ہے؟ اس کے علاوہ میں اصل میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اپنی زندگی میں کوئی اپنے لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو کوئی چاہتا ہوں کہ میں تاکہ دکھاؤں کہ میں نے کیا کیا کیا، کیا کیا کیا۔ اب جیسے میں بیلجیم اپنا BASF کیمیکل کمپنی میں کام کرتا تھا، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، جمعے کی مجھے چھٹی مل جاتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جس وقت میں ریٹائر ہوا تو مجھے انہوں نے ایک ماڈل دیا، ڈبہ بہت بڑا تھا لیکن اس کے اندر سے اتنا سا، وہ انہوں نے خود بنایا اور اس پہ یہ مسجد کا مونومنٹ بنا کے۔ تو میرا مطلب خیال تھا کہ کوئی جو ہے مسجد جیسے گھستے ہیں اس میں جو وہ کونا ہے نا، وہاں ایک تکونی، ایک سوچ تھی میری کہ اس تکونی اس کو بناؤں، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بناؤ اور وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا جو مجھے ملی ہیں، اور میں نے کہاں کہاں کام کیا، BASF میں لوگوں نے کیا، اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اس کے حلال کا کیا، اس کے بعد پھر ایگزیکٹو میں مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جس کی وجہ سے میں اس مسجد کوشش صاحب کی خواہش ہے کہ مسجد میں ایک ایسی لائبریری ٹائپ یا میوزیم ٹائپ چیز کو بنائی جائے جس میں مساجد سے متعلقہ تمام لوگوں کی خدمات یا مساجد کے متعلقہ جو بھی پرانی اشیاء ہیں یا فوٹوز ہیں وہ لگایا جائے۔ یہ ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ جب بھی ہماری نئی نسل جب آئے گی وہ چیزیں دیکھے گی۔ انشاءاللہ میں مسجد انتظامیہ سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر ہو سکے تو یہ ایک یادگار وہاں پر مسجد کے اندر ایک جگہ بنائی جائے جس میں تمام مسجد کے متعلقہ جہاں سے شروع ہوئی تھی ان کے فوٹو اور آج تک جو کچھ ہوا ہے وہاں پر اس کو یادگار شکل میں لگایا جائے، تاکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی وہ چیزیں دیکھ سکیں کہ کس نے کس کے لیے کیا کیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اگر آپ بھی اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ اختر سیالوی، اینٹورپ، بیلجیم۔